آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ اردو میں پہلا ادبی کارنامہ کس نے اور کون سا کیا، آج ہم اس عنوان پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جو قسط وار میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو بھی اپنے امتحان کی تیاری میں مدد مل سکے۔ دوستو، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور سیدھے ہاتھ پر جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ سب سے پہلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار یعنی کہ کون ہے؟ رتن ناتھ سرشار ہیں یا ڈپٹی نذیر احمد ہیں؟ تو صحیح جواب ہے دوستو، ڈپٹی نذیر احمد ہیں اردو کے پہلے ناول نگار۔ ڈپٹی نذیر احمد 1836 میں بجنور یوپی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں دلی میں انتقال ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے استاد تھے مولوی عبدالخالق۔ ڈپٹی نذیر احمد کو 1897 میں شمس العلماء کا خطاب ملا اور دلی کالج میں ڈپٹی نذیر احمد نے تعلیم حاصل کی۔ مولوی ذکاء اللہ اور محمد حسین آزاد جیسے نذیر احمد کے کلاس میٹ تھے اور غیور جنگ کا خطاب آپ کو ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ اس میں ایک انگریزی قانونی کتاب ہے جو انڈین پینل کوڈ کے نام سے تھی، اس کا اردو میں ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو آج بھی عدالت میں اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار فسانہ آزاد کے مصنف ہیں۔ آزاد اور حسن آرا اس فسانہ آزاد کے مرکزی کردار ہیں۔ آزاد اور خوجی مزاحیہ کردار ہیں۔ کل کردار کی تعداد 3000 ہے۔ لکھنوی تہذیب کا خاص خیال رکھا ہے رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں۔ دوسرا سوال، اردو کا پہلا غزل گو شاعر کون ہے؟ امیر خسرو ہیں یا محمد قلی قطب شاہ ہیں؟ تو دوستو یہ ہے بالکل صحیح، حضرت امیر خسرو ہیں اردو کے پہلے غزل گو شاعر۔ نام آپ کا امیر ابوالحسن اور خطاب طوطئ ہند آپ کو ملا تھا۔ اکثر سوال آتا ہے کہ طوطئ ہند کس کو کہا جاتا ہے، تو ہمارا جواب ہوگا امیر خسرو کو کہتے ہیں۔ 1253 میں قصبہ پٹیالی ضلع ایٹا یوپی میں امیر خسرو پیدا ہوئے اور 1325 عیسوی میں دلی میں انتقال ہوا۔ تیسرا سوال ہے، اردو کا پہلا مثنوی گو شاعر فخر الدین نظامی ہیں یا اشرف بیابانی ہیں؟ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم اس کو کئی بار پڑھا چکے ہیں۔ تو یہ ہیں فخر الدین نظامی ہیں اردو کے پہلے مرثیہ گو شاعر۔ یہ بہمنی عہد کا شاعر ہے فخر الدین نظامی، اور اشرف بیابانی جو ہیں بہمنی عہد کے ہی ہیں لیکن یہ آخری دور کے شاعر ہیں۔ قدم را پدم را ان کی مشہور مثنوی ہے۔ چوتھا سوال ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ علی نامہ ہے یا قدم را پدم را ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو بی والا بالکل صحیح ہے، قدم را پدم را اردو کی پہلی مثنوی ہے جس کے شاعر ہیں فخر الدین نظامی ہیں۔ 1434 میں احمد شاہ بہمنی کے دور میں یہ مثنوی لکھی تھی۔ اور علی نامہ جو ہے دوستو، علی نامہ ملا نصرتی کی مثنوی ہے۔ علی نامہ 1666 میں لکھی تھی۔ علی نامہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں ملا نصرتی نے لکھی تھی۔ یہ تاریخی اور رزمیہ مثنوی ہے۔ نصرتی عادل شاہی عہد کا مشہور شاعر ہو گزرا ہے۔ اپنی شہرت کی وجہ سے ان کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بھی سوال اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں کیونکہ یہ ہر امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ صبرس ہے یا باغ و بہار ہے؟ صبرس ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے اور باغ و بہار میر امن کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے صبرس ہے اردو کی پہلی نثری داستان۔
ملا وجہی نے 1634 میں سبرس لکھی۔ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں اور عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر ہی ملا وجہی نے سبرس لکھی تھی۔ وجہی 1566 میں پیدا ہوئے اور 1659 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ سبرس میں ہیرو دل ہے اور ہیروئن حسن ہے۔ عقل اور نظر اس کے اہم کردار ہیں۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن ہیں۔ 1801 میں لکھنا شروع کیا، 1802 میں مکمل ہوئی اور 1803 میں باغ و بہار ہندوستانی پریس کلکتے سے پہلی بار شائع ہوئی۔ چھٹا سوال ہے، شعراء اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ آب حیات ہے یا نکات الشعراء ہے؟ اس میں سے ایک ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دوستو نکات الشعراء، اور اس کے مصنف ہیں میر تقی میر، یعنی کہ اردو کے مشہور غزل گو شاعر میر تقی میر نے نکات الشعراء تصنیف کیا۔ شاعر بے دماغ، سرتاج شعراء اردو اور خدائے سخن کے خطابات سے میر تقی میر کو نوازا گیا، یعنی اس پر بھی سوالات آتے ہیں کہ خدائے سخن کس کو کہتے ہیں، تو میر تقی میر کو کہتے ہیں۔ آب حیات کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد اور سکندان فارس بھی آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ محمد حسین آزاد کا ہی قول ہے۔ ساتواں، اردو کی پہلی سوانح عمری ہے حیات جاوید ہے یا حیات سعدی ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ تو صحیح جواب ہے حیات سعدی ہے اردو کی پہلی سوانح عمری۔ یعنی کہ سوال اکثر آتا ہے کہ حیات سعدی کے تخلیق کار کون ہیں، تو جواب ہے الطاف حسین حالی ہیں، اور حیات سعدی کس سن میں تصنیف کی گئی؟ 1881 میں اردو کی پہلی سوانح حیات لکھی گئی۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات پر مبنی ہے۔ حیات جاوید یہ دوسری سوانح لکھی ہے، یعنی کہ حیات سعدی کے بعد حالی نے حیات جاوید لکھی۔ حیات جاوید میں سر سید کی سوانح حیات ہے۔ حالی نے حیات جاوید 1892 میں لکھی ہے، حیات جاوید کے نام سے لکھی۔ آٹھواں سوال ہے، اردو کی پہلی طبع-زاد داستان کون سی ہے؟ طبع-زاد کا مطلب ہے خود کی لکھی ہوئی، اور وہ تھی اردو کی پہلی داستان جو ملا وجہی کی تھی، سبرس تھی۔ یہ طبع-زاد ہے، یہ خود کی لکھی ہوئی ہے، تو فسانہ عجائب ہے یا سبرس ہے؟ صحیح جواب ہے فسانہ عجائب ہے اردو کی پہلی طبع-زاد داستان۔ اس کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 میں لکھنؤ میں ہوئی اور آپ کی وفات 1869 میں بنارس میں ہوئی۔ فسانہ عجائب 1824 میں کانپور میں لکھی اور 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ فسانہ عجائب کے کردار ہیں جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار اور ماہ طلعت۔ اس داستان کے ہیرو ہیں جان عالم اور ہیروئن انجمن آرا ہے۔ سبرس اردو کی پہلی تمثیلی داستان ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ فائز دہلوی ہیں یا محمد قلی قطب شاہ ہیں؟ تو صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ ہیں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر۔ ان کے دیوان میں 50,000 اشعار ہیں اور 1580 سے 1611 تک محمد قلی قطب شاہ نے حکومت کی تھی۔ دوستو اس میں ان کے دیوان میں تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے بہت آسان اردو استعمال کی ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ یہ سوال ہے 10واں۔ پریم چند ہیں یا کرشن چند ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے پریم چند ہیں اردو کا پہلا افسانہ نگار۔ اور اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے جو 1804 میں لکھا تھا۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے اور قلمی نام پریم چند۔ نواب رائے اور دھنپت رائے کے نام سے بھی پریم چند نے افسانے لکھے۔ 31 جولائی 1880 کو پریم چند لمحی گاؤں بنارس میں پیدا ہوئے اور انتقال 16 جون 1900
1936 کو ہوا۔ 1936 میں پریم چند نے ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت لکھنؤ میں کی تھی۔ 11واں سوال، شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ ابوالحسن تاناشاہ ہیں یا فائز دہلوی ہیں؟ تو صحیح جواب ہے فائز دہلوی ہیں شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر۔ آپ کا نام صدر الدین محمد خاں ہے۔ 1127 ہجری میں پہلا اردو دیوان مرتب کیا جو 32 غزلوں پر مشتمل ہے۔ تعریف پنگھٹ، تعریف ہولی اور تعریف جوگن ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ 12واں سوال ہے، اردو کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ الطاف حسین حالیہ یا محمد حسین آزاد ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو الطاف حسین حالی ہیں اردو کا پہلا تنقید نگار۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی پہلی تنقیدی کتاب ہے اور اردو ادب کی پہلی باضابطہ تنقیدی کتاب ہے۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو پانی پت میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد رومانی نقاد ہیں۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد 1830 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں دلی میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس کا عنوان تھا اردو میں پہلا ادبی کارنامہ کس نے اور کون سا کیا۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔